پہلے تو میں فاٹا کے حوالے سے ضرور کچھ چیزوں کے تصحیح کرنا چاہوں گا۔ لیڈر آف اپوزیشن فرتے جذبات میں وہ کہہ جاتے ہیں جو کہ گھوم پھر کے پھر انہی کی طرف آتا ہے۔ جناب چیئرمین، اگر ہم تاریخ کے اوراق میں دیکھیں تو جو فاٹا کا مرجر ہے ایک درینہ مطالبہ تھا، اور وہ سیرا بھی 2018 میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت نے اپنے سر لیا، اور اس وقت کے لیڈر آف اپوزیشن جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا، جناب سید خورشید شاہ صاحب، وہ اس سارے پروسیس میں شامل رہے۔ جو ٹریری اور اپوزیشن بینچز کی اکثریت تھی، انہوں نے یہ آئینی ترمیم پاس کی، اور ایک جو دہائیوں سے ایک مسئلہ اٹکا ہوا تھا اس کو حل کیا۔ اب اس رپورٹ کو بھی اگر دیکھیں تو نیب کو بھیجیں، ایف آئی اے کو بھیجیں، کے پی کی اینٹی کرپشن کو بھیجیں، ایک بات طے شدہ ہے، میں سر اس سے زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا، کہ یہ جو وہ 3 سال کے معاملات ہیں، صوبائی حکومت بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس اور مرکزی حکومت بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس، تو کم از کم کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی طرف بھی ضرور دیکھیں کہ آپ کی ناک کے نیچے یہ ہوتا رہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو کہ انہوں نے اپنی محنت اور لگن کے ساتھ اور اپنے جذبے اور خلوص کے ساتھ وہ کام کیا جو کہ عام طور پہ کمیٹیز نہیں کرتی۔ انہوں نے جو بات کی، ریکوری کی، وہ بڑی خوش آئند ہے، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اس طرح کے معاملات کو اسی دیانتداری کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ ان سے نمٹا جائے گا۔ اب رہی بات سر اکاؤنٹیبلٹی لاز کی، سر میں فلور آف دا ہاؤس پہ حلفیہ یہ بات کروں گا، اور میں مناظرے کی دعوت دیتا ہوں اپنے بھائیوں کو۔ سر کوئی حد ہوتی ہے، کوے کو اگر آپ سفید کہیں گے تو کوا سفید نہیں ہوگا، کوے نے کالے ہی رہنا ہے۔ یہ 85% بڑے، میں اپنے بھائیوں بہنوں سے عرض کروں گا، میں بڑے حوصلے سے آپ کو سنتا ہوں، مسکرا کے سنا کریں، مسکرا کے سنا کریں۔ فیصل صاحب اور کائنڈلی مہربانی کریں، اب آپ کو اگر میں روز میں نے تو اپنے بس ٹھیک ہے، وہ بھی چپ ہیں، وہ بھی چپ ہیں۔ استادوں سے ڈاکٹر صاحب آپ ذرا اگر مہربانی کریں مجھے نہ ڈانٹیں تو میں بڑا مشکور ہوں۔ اپنے ظرف بڑے کریں، وہ ہمارے تو استادوں نے ہمیں سکھایا کہ ہم پر کوئی ہنسا اگر ہم بھی خوشی سے ہنس دیے، ہم نے کسی کی آنکھ کو آنسو نہیں دیا۔ خوش رہا کرے، نہ رویا کرے، وقت بدلتے رہتے ہیں، آج محنت کریں، حسد نہ کریں۔ صرف ایک مشورہ ہے آپ بھائی بہنوں کو، جہاں تک تعلق ہے اکاؤنٹیبلٹی لاز کا، میں پورے وثوق سے یہ بات اور یہ میں دعوت دیتا ہوں کہ تقریر سے ہٹ کے لیڈر آف اپوزیشن میرے ساتھ بیٹھیں، کلوز بائی کلوز کمپیریزن ٹیبل میں آپ کو بتائیں گے 85%۔ یہ وہی ڈاکٹر صاحب آپ تو بڑی پڑھی لکھی ہیں، مجھے تو شرم آتی ہے آپ کو انٹرسپٹ کرتے ہوئے بھی۔ 85% تنگی، سر تنگی ہے، ڈاکٹر صاحبہ کو تو نہیں نا یہ باتیں زیب دیتی۔ تنگی صاحب معاف رکھتے، جی سر، تنگی صاحب یہ ضروری ہے ڈوز جی۔ وہ بے خوف زندہ لہجے میں بات کرنے والا شخص ہے، اس میں منافقت نہیں ہے، اس کا دل اور اس کی زبان ایک پیس پہ چلتے ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ آدر صاحب پلیز سن لیں، آغا صاحب آپ ابھی شبلی صاحب لیڈر آف دا ہاؤس کریں، میری گزارش ہے۔ آغا تھینک یو سر، تھینک یو سر۔ آغا صاحب نے ابھی درس دیا کہ لیڈر آف اپوزیشن بول رہا ہے آپ نہ بولیں، میرے تو بڑے ہیں، استاد ہیں، بڑے بھائی ہیں، میں یہ توقع رکھتا ہے کہ ہمیں سر اس ہاؤس کی بڑی خوبصورت درخشندہ روایات ہیں، ہمیں ان پہ قائل رہنا چاہیے۔ سر یہ قومی معاملات ہیں، اس پہ بات ضرور کریں، لیکن ان کو شخصی حملوں پہ، ذاتیات پہ نہیں لے جانا۔ فیصل صاحب میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں، 2 منٹ صرف، جلسہ گانا سمجھے، ایوان بنائیں، آپ کا ایوان ہے، اس کی عزت بڑی ہوگی، سب کی عزت بڑی ہوگی۔ سر اکاؤنٹیبلٹی لاز کے اوپر 85% ترامیم وہ ہیں، لیڈر آف اپوزیشن کو میں ابھی دعوت دیتا ہوں میرے ساتھ چل کے بیٹھے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 2 آرڈیننسز کے ذریعے ٹیبل کی تھی، اور وہ 6 ماہ تک اس کو لے کے بیٹھے رہے، ان کو ہاؤس میں نہیں لے کے آئے، اس کو ڈیبیٹ نہیں ہونے دیا۔ سر پچھلے 4 سال کو چھوڑ دے، پچھلے 20 سال سے میں کہوں گا کہ شاید ہی کوئی ایسا دور ہوا ہو جس میں اکاؤنٹیبلٹی لاز کو
استعمال نہ کیا گیا ہو اور یہ شکایت نہ کی گئی ہو کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 2002 کے جنرل الیکشنز ہوں، ان میں سے بہت سارے دوستوں نے ان انتخابات میں حصہ بھی لیا ہوگا۔ ایک ٹرم آئی تھی نیب زدہ، لوگوں کو نیب کے نوٹسز بھجوائے گئے، ان کو راتوں رات گھروں سے اٹھایا گیا، ان کو گندی حوالاتوں میں بند کیا گیا اور ان سے حلف نامے لیے گئے کہ وہ ایک سرکاری پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے، اور پھر انہیں نیب کی یاترا کرانے کے بعد اس سرکاری جماعت کے ٹکٹ سے الیکشن لڑوایا گیا۔ ہماری عدالتوں نے، اس وقت کی عدالتوں نے انہیں کلین چٹ دی، ان کے کاغذات منظور ہوئے، وہ ایوان میں آ کے بیٹھے اور ان سے پھر ان کی مرضی کے خلاف بھی ووٹ لیے گئے۔ الیکشن ہوا، بات پھر نہیں بنی کیونکہ حکومت بنانے کے لیے پھر اس وقت کے آمر کے پاس مطلوبہ نمبر نہیں تھے۔ ایک دفعہ پھر نیب کا ہتھیار استعمال کیا گیا، منتخب نمائندوں کو اٹھایا گیا، ان کو حوالاتوں اور کال کوٹھریوں میں ڈالا گیا، ان کی راتوں رات وفاداریاں تبدیل کروائی گئیں، پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریاٹ کے نام سے ایک نئی جماعت کھڑی کی گئی اور ایک کٹ پتلی حکومت قائم کی گئی۔ یہ اگر تاریخ میں نہیں ہے تو میں باہر چلا جاتا ہوں ایوان سے۔ آج تک نیب کو مختلف حوالوں سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ ہاں میں مانتا ہوں، فلور آف ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی 2 جمہوری جماعتوں نے غلطی کی، ان کے پاس وقت تھا، انہیں یہ کالا قانون تبدیل کرنا چاہیے تھا، یہ غلطی تھی اور تاریخ ہمیشہ اس غلطی کو یاد رکھے گی۔ جناب چیئرمین، سیاست دانوں سے بات نکل کے عدل کے ایوانوں میں چلی گئی۔ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، نیب کو پھر ایک دفعہ سے اسی زور کے ساتھ استعمال کیا جانا شروع کیا گیا، لوگوں کی سیاست ختم کرنے کے لیے، لوگوں کا سیاسی قد کاٹ ختم کرنے کے لیے، انہیں دیوار میں لگانے کے لیے، دیوار میں چننے کے لیے نیب کا سہارا لیا گیا۔ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کے خاتون خانہ جو کہ ہاؤس وائفز تھی، سر 22 سالہ تاریخ میں اکاؤنٹیبلٹی کی، کبھی ہاؤس وائفز کو، سلیپنگ ڈائریکٹرز کو آج تک ٹچ نہیں تھا کیا گیا، لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کی ماؤں اور بیٹیوں کے خلاف بھی مقدمات کھڑے کیے گئے اور انہیں جیلوں میں ڈالا گیا۔ سر یہ ایک بدترین دور تھا، عدالت عظمیٰ بول پڑی اس پہ، ایک دفعہ نہیں سر، 17 ججز کی موجودگی میں اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان نے، وہ چیف جسٹس پاکستان جن کے لیے یہ ڈیسک بجاتے ہیں کہ انہوں نے پاناما میں فلاں کے بارے میں فلاں لکھا تھا، انہوں نے کہا، شاید انہیں خود احساس ہوا کہ یہ وہ تو نہیں تھا جو کہ کھیل شروع کیا گیا تھا، انہوں نے بھری عدالت میں پاکستان بھر کی وکلا قیادت کے سامنے کہا کہ میں دکھ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ نیب لاز جو ہیں وہ فلاڈ بھی ہیں اور فلاڈ کے ساتھ ساتھ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نیب کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہی۔ سر بات اور آگے چلی گئی، جب مقدمات آئے عدالت عظمیٰ کے سامنے، یکے بعد دیگر مقدمات میں عدالت عظمیٰ نے اپنے رپورٹڈ ججمنٹس میں لکھا، اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو جائیں خواجہ سلمان رفیق کا ججمنٹ اٹھائیں، اس کے پیراگراف نمبر 72، 73، 74، 75 میں پڑھیں وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ اس قانون کو کس طرح سے سیاسی مخالفین کے استعمال کیا گیا، اور ہماری تاریخ بھری پڑی ہے اس سے۔ آپ کے تمام سرکاری اداروں نے، سرکاری ملازمین نے، سینئر بیوروکریٹس نے کام کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہمیں سر LNG اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی امپورٹ میں بلینز آف ڈالرز کے ٹیکے لگے کہ ہم اس لیے فیصلے نہیں کر پائے کہ کوئی آفیسر اور کوئی وزیر اپنے ذمہ یہ لینے پہ تیار نہیں تھا، اس لیے تیار نہیں تھا کہ میں قومی خدمت کے جذبے سے آج کام کروں گا، کل کو آنے والی حکومت اپنے سیاسی مخالفین کو دیوار میں چننے کے لیے مجھے بھی جیل میں ڈالے گی اور میری عاقبت بھی خراب کرے گی۔ جناب چیئرمین، پہلی کیبنٹ میٹنگ میں میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جب اس حکومت نے اعلان اقتدار سنبھالا، دوسری یا پہلی کیبنٹ میٹنگ تھی، وہاں پہ انہوں نے جتنے حاضرین تھے میجورٹی وہ فیڈرل سیکرٹریز جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لگائے ہوئے تھے، ان سب کو دعوت دی کہ یہ جو 2 آرڈیننسز پڑے ہیں ان بلز کے اوپر آپ بات کریں۔ بیک زبان سب نے کہا کہ اس قانون نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ کون سی اکاؤنٹیبلٹی کے نعرے لگاتے ہیں، کون سے ریزلٹس اچیو کیے ہیں؟ ماسوائے اپنے سیاسی مخالفین کو دیوار سے لگانے کے مجھے ایک کنوکشن بتا دیں نیب نے جو سیکیور کی ہو،
مجھے ایک جینون کیس جس کو لاجیکل اینڈ تک پہنچایا ہو، مرکز میں حکومتیں آپ کی، صوبوں میں حکومتیں آپ کی، نیب کھیلے آپ کے ہاتھوں میں، ان کی تاریں ہلیں آپ کے ذریعے سے، اور پھر اکاؤنٹیبلٹی پروسیس وہاں کا وہاں اس لیے رکا رہا کہ شکر الحمدللہ کہ ہمارے ملک میں ایک عدالتی نظام ہے۔ گئے گزرے دور میں بھی بالآخر کہیں نہ کہیں سے اگر پہلی عدالت سے نہیں، دوسری سے نہیں تو آخری عدالت سے لوگوں کو انصاف مل جاتا ہے۔ یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا اور یہ وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ان کے بنائے ہوئے، سر میں ایک بار پھر یہ بات پورے یقین سے کر رہا ہوں کہ 85% ترامیم وہ ہیں جو کہ ان کے ان 2 آرڈیننسز میں ہیں۔ رہی بات جو وہ 3 باتیں کرتے ہیں کہ جی بارِ ثبوت کیوں بدلا گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 1999 سے لے کے آج تک کئی فیصلہ جات ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ نہ تو اسلامی قانون کی روح ہے اور نہ ہی کامن لاء کی کہ آپ بارِ ثبوت تبدیل کریں، بارِ ثبوت پروسیکیوشن پہ رہے گا، ہاں پروسیکیوشن ریزنیبلی اپنا کیس بنائے، بارِ ثبوت شفٹ ہو جائے گا۔ آج بھی قانون میں وہی لکھا ہے۔ ضمانت کے قانون کو ہم نے اور بہتر کیا کیونکہ دنیا جہان میں کہیں پہ اتنا ڈریکونین لاء نہیں ہے۔ سر یہ بتائیں کہ آپ کسی شخص کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں کہ تمہارے خلاف الزام ہے تم نے 22 کروڑ کی یا 22 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، 3 سال وہ جیل میں رہتا ہے، فل فلیج ٹرائل کے بعد عدالت کہتی ہے کہ ہم آپ کو باعزت بری کرتے ہیں۔ سر ان 3 سالوں کا حساب کون دے گا؟ کس کے دامن کو نوچے گا وہ باہر نکل کے؟ ان کے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کی بیٹیاں شادی کی عمر میں ہیں، سوشل لائف وہ گزارتے ہیں۔ کیا صرف ایک الزام لگانے کی وجہ سے آپ اس شخص کو 3 سال جیل میں ڈال کے آخر پہ کہہ دیں گے کہ بھئی تمہارے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا؟ خدا کے لیے اس سرکاری ملازم سے پوچھو جس نے 1.5 لاکھ تنخواہ میں اس ملک کے اربوں روپے بچائے ہیں۔ میں بطور وکیل کہتا ہوں اور میں یہ حلفیہ کہتا ہوں، اسے جذباتی تقریر نہ سمجھیے گا۔ میں ایک واقعہ آپ کو جناب چیئرمین سناتا ہوں اور اس کے بعد ان پہ چھوڑتا ہوں کہ فیصلہ یہ کریں۔ ایک کیس بنایا گیا صاف پانی کمپنی کا۔ صاف پانی کمپنی کے لیے اشتہار دیا گیا کہ انہیں ہائیڈرو ٹیکنالوجی میں PhD ڈاکٹر چاہیے۔ ایک آسٹریلین نژاد پاکستانی ڈاکٹر نے اپلائی کیا، وہ 16 لاکھ 18 لاکھ کے قریب پاکستانی لے رہے تھے، وہ 4.5 لاکھ پہ آئے کہ میں بوڑھے والدین کے ساتھ رہوں گا۔ ان کے بیوی بچوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ ابھی انہیں جوائن کیے 3 مہینے ہوئے تھے کہ یہ مقدمہ بن گیا، حکومت چینج ہو گئی۔ نیب نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا۔ سر وہ ایک پروفیشنل آدمی، PhD ڈاکٹر، نہ اس کا اکاؤنٹ سے تعلق نہ فائنانس سے تعلق، اسے پکڑا جیل میں ڈال دیا۔ سر وہ بندہ 1.5 سال جیل میں رہا ہے، 1.5 سال۔ اس کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس کے بیوی بچے آسٹریلیا میں تھے، اس کے بوڑھے ماں باپ میں سے ایک جو ہے وہ بالکل قریب المرگ تھے اور شاید اس کی ڈیٹینشن کے دوران ہی انتقال بھی ہوا۔ سر اس بندے کو 1.5 سال بعد بیل ملی۔ سر وہ کس سے حساب لے گا ان 1.5 سالوں کا؟ ہم لوگ معروضی حالات سے ہٹ کے مخالفت برائے مخالفت میں تنقید کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے، آپ کے قائد آن ریکارڈ ہیں۔ عمران خان صاحب نے 20 دفعہ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے تو اکاؤنٹیبلٹی لاز کو تبدیل کرنا ہے۔ آپ اسے NRO کا نام دیتے ہیں، NRO یہ آپ کے لیے ہے۔ میں یہ بات حلفیہ کہتا ہوں، کس سے آپ کے نکل رہے ہیں؟ وہ چاہے 54 ارب روپیہ شہزاد اکبر صاحب کا دیا گیا جو کہ مال مسروقہ برآمد ہوا اور جمع کرا دیا گیا کسی شخص کے جرمانے کی مد میں، وہ چاہے لاہور کا انٹرنیشنل ہوٹل ہے جہاں پہ ریزیڈینشل کنال کی قیمت 11 کروڑ روپے ہے مال روڈ کے اوپر، اسے 12 کروڑ کنال پہ 26 منزلوں کے ساتھ بیچ دیا گیا۔ یہ عثمان بزدار صاحب کے لیے NRO ہے جنہوں نے 900 کنال زمین راتوں رات اپنے نام کروا لی تھی۔ یہ تو فرا گوگی کے لیے NRO ہے جس کے اوپر 20 مقدمات کھڑے کیے ہوئے ہیں لوگوں نے۔ نہ کیا کریں، ملک کی سوچیں، ملک آگے بڑھائیں، خدا کے لیے معیشت کو سہارا دیں، مل کے دیں۔ یہ ملک ہے تو یہ تقریریں بھی ہیں، یہ قصے بھی ہیں، یہ پٹیاں بھی ہیں، یہ گفتگو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، سب کو مل کے چلے، پازیٹیو بات کریں، مثبت تنقید کریں، 100 دفعہ سنیں گے۔ میں جانے سے پہلے پھر یہ بات فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں، میرے اس طرف بیٹھے ہوئے دوستوں میں سے جو دوست بھی میرے ساتھ بیٹھے نیب ترامیم کے حوالے سے ایک ایک شک پہ انہیں سیٹسفائی کریں گے۔ ہم نے 5 گھنٹے اسے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ ڈیبیٹ کروایا ہے۔ آج تک سر 3.5 سالہ دور حکومت میں
5 منٹ میں کس قانون تو پاس ہوئے ہیں لیکن کبھی 4 گھنٹے 5 گھنٹے کسی ایک قانون کو نہیں دیے گئے. میری خواہش تھی بطور وزیر قانون کہ جب میں یہ بل یہاں پہ لے کے آیا کاش آپ اس دن اسے کلاس ٹو کلاس پڑھنے دیتے. آپ نے کتابیں اچھالی، شور مچایا، آپ کا حق تھا، لیکن ابھی بھی اسے پڑھیے گا. میں کمپیریٹیو ٹیبل کل آپ کو پیش کر دوں گا، میرے ساتھ بیٹھیے گا. یہ 101 وہ چیزیں ہیں جو فائن ٹیوننگ کی گئی ہیں. اس میں وہ مطالبات تھے جو لوگوں نے کیے اور وہ مطالبات وہ سجیشنز تھے جو عدالتوں نے دی. اس حوالے سے اسے بہتر کیا گیا تھا. اس ملک کے لیے ہم سب مل کے کام کریں اور دعا کریں کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھا معاشرہ چھوڑ کے جائیں. بہت شکریہ.